السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ظاہر دل سے یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں ہم اصل معلومات کی طرف۔ آج کی جو ہے بڑی جو ہے دانشور اور معلومات، اہم معلومات ہیں جو کہ ہم سب کو سن کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ تو اب آتے ہیں ان جو ہے یہ پیاری پیاری معلومات ہے اس کی طرف۔ نمبر 1 پہ، کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کرواتی ہے جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کرواتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ نمبر 2 پہ یہ جو چل رہا ہے یہی وقت آپ کا ہے، چاہے تو آپ سونا بنا لیں اور چاہے تو سو کر گزار دیں، سستی میں گزار دیں، غفلت میں گزار دیں، لیکن یہ وقت ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ نمبر 3 پہ جو آپ اور میں گفتگو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، 3 قسم کے انسان ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، سخت جو محنت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے طریقہ صحیح اور جائز اختیار کرتا ہے، یہ نہیں کہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ یعنی اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور جائز ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے اور اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے، پرامید رہتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو میری عزیز بیٹیوں، لہٰذا جو ہے میری عزیزہ، نمبر 4 پہ تم تب تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ تب تک تم بہادر نہیں بن سکتے جب تک مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی پہچان خود بناؤ۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی پہچان خود بناؤ۔ تو میری عزیز بیٹیوں، اب اسی بارے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کہ انسان خواہ نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کیسے ہی کچلا جائے، کیسی فاحش زندگی گزارے، اگر وہ دل سے یہ سوچ لے کہ یہ میں نے بہت برا کیا اپنے ساتھ اور دل سے توبہ طائف ہو جائے، تو اللہ پھر بھی اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور اسی کے آنگن سے بڑے ہی نیک صالح لوگ جو ہیں وہ دنیا میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کسی زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل جو تھی قوم، اس میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ پاک نے اسے ظاہری حسن و جمال، خوبصورتی دے رکھی تھی، وہ بد کردار بھی انتہائی درجے کی تھی، وہ ایک فاحش عورت تھی۔ پوری بستی کے مرد اس کے پاس اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے آتے۔ اب وہ جو تھا اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک محل تیار کروایا۔ اس محل میں اس نے اپنے لیے ایک عالیشان تخت بنوا لیا، جس پر وہ روزانہ سنور کر، میک اپ کر کے، اچھا لباس پہن کے، اپنے تن، اپنے جسم کی نمائش کر کے وہ بیٹھتی تھی۔ یعنی جو اس دور کے امیر امرا تھے جو اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جیسے آج کل طوائف لوگ ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ میری عزیز بہنوں بیٹیوں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، اس کے ساتھ تخت پر بیٹھے رہتے، گپ شپ لگاتے رہتے، اس عورت کی زندگی یعنی یوں ہی گزر رہی تھی۔
کیونکہ انسان کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، انسان سے نہیں۔ پتہ نہیں کب وہ اپنے من سے شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برسنے لگ جائیں۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کی بستی کا نوجوان جو بہت ہی نیک صالح تھا، اللہ نیکوں کو بھی آزماتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائش سے بچا لیں، بہت ہی نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ ادھر سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اسی عورت پر، کیونکہ اس کا گیٹ کھلا تھا، اس پر پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس نوجوان کے دل میں بس گئی، دل پر چھا گئی، اور آگے تو نکل گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی اٹکا رہا، کیونکہ سامنے بن سور کے بڑی خوبصورت اور بہت ہی دوسروں کو مائل کرنے کے طریقے پر بن سور کے بیٹھی تھی۔ اب اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا، نہ نماز میں نہ تلاوت میں۔ اس نوجوان نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کو اپنے دل سے نکال دے، لیکن اس عورت کا خیال دل سے نہ نکل سکا۔ اسی طرح ہم اپنی اولاد، اپنے ارد گرد والوں کو دیکھیں کہ جہاں دماغ بچے کا یا بچیوں کا اڑ جاتا ہے، وہیں اڑا رہتا ہے، خواہ لاکھ نقصان ہو، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کا اپنا جی ہے اور شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو یہ حملے کامیاب ہو جاتے ہیں شیطان کے۔ اب ہم نے نفس کو پاکیزگی میں لانا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم نے سنت کے طریقے اپنانے ہیں کہ وضو سے رہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک و ترضی بقضائک و تقنع بعطائک۔ گھر میں انٹر ہوں، گھر سے نکلیں، شیطان کو بھگا دیں، تاؤ سے اس کے ڈنڈے لگتے ہیں، وہ پیٹتا ہے، وہ روتا ہے کہ اس نے کنڈی لگا دی، فوری اعوذ باللہ پڑھ کے جب کھولیں بسم اللہ سے کھولیں، اور ہم اللہ سے دعا کریں، اعوذ بک اللہم من طارق لا یترکنا الا بخیر۔ یہ بھی دعا آتے ہوئے جاتے ہوئے پڑھ لیں تو بڑے فائدے ہوں گے۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اپنے آپ کو، اس زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈالتے ہوئے ہر قدم جو ہے ہمارا محنت کا، وہ اللہ کی رضا کا ہو سکتا ہے۔ تو اس عورت کو اپنے دل سے وہ نکالنا چاہا لیکن نہ نکل سکی، تو اس عورت کا خیال بار بار دل میں آتا، اپنے آپ کو بہت تکلیف بھی اس نے پہنچائی، کئی دن پھاقا کاٹا، کھانا نہ کھایا کہ بھوکے رہنے سے نفس کی ملامت ہوتی ہے، لیکن دعائیں بھی ساتھ ضروری ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا۔ پھر ایک دن وہ سوچنے لگا کہ جب اس عورت کا خیال میرے دل سے نہیں جا رہا تو کیوں نہ میں اس کے پاس ہی چلا جاؤں۔ شیطان کامیاب ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنا تھوڑا سا سامان بیچا اور جتنی رقم سے وہ بدکرداری اس کے ساتھ عورت کے پاس جا کر سکتا تھا، اس کو مال دے کے، تو وہ چلا گیا اپنے پاس، لے گیا، اور اس سے نے آنے کی اجازت جو تھی، یعنی بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی، وہ رقم لیتی تھی۔ اس نے جمع کر لی کہ وہ رقم میں اس کو دوں گا، وہ مجھے اجازت دے دے گی، میں اس کے تخت پر چلا جاؤں گا۔ وہ اس عورت کے محل میں پہنچا، اندر آ کر اس نے پیسے دیے اور اس عورت کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، پھر اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اسی دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے سال میں نے صرف عبادت کی، اور آج میں خیال اللہ نے ڈالا، کیونکہ عبادت بیکار نہیں جاتی، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں بچا لیتا ہے، اور آج میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں اس عورت سے، یعنی جو گناہ اتنا بڑا کہ جس کی معافی جلدی مل نہیں سکتی۔ میرے اللہ مجھے غیرت دے، اور اس غیر محرم عورت کے ساتھ یہ گناہ کرتے بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے غیرت والا بنا، میں نے اتنی باتیں کی ہیں۔ پھر اس کے دل میں جو تھا، یعنی عورت کے ساتھ یہ گناہ کرتے بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا تو اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا۔ سبحان اللہ! اس کا جسم کانپنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے، اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عورت بھی یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کر لو، جو مقصد تم لے کے آئے ہو وہ میرے ساتھ پورا کر لو اور جاؤ یہاں سے۔
اس نوجوان نے کہا کہ نہیں نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ پیسے بھی رکھ لو جو میں نے تم کو دیے ہیں، بس مجھے جانے دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ جتنے بھی آج تک دن میں رات میں مرد آ رہے تھے، اس طرح کا کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا جو اللہ سے ڈر رہا ہو۔ اس عورت نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں بستی سے آیا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی عمر عبادت میں گزار دی۔ اس نے کہا کہ تم ایسے کیوں ہو رہے؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنی عمر عبادت میں گزار دی، آج یہ گناہ کر جو میں رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تیرے ساتھ بیٹھے بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی عورت سوچنے لگی، وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کمواری عورت تھی، وہ عورت جو تھی دن رات گناہ کرنے والی تھی، اور یہ بچہ کموارا تھا۔ اور اس نے کہا یہ کموارا نوجوان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے، اور اس اللہ کے ڈر سے گناہ بھی نہیں کیا اس نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب کہ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، کتنے مرد آ کے مجھے چھو کے جاتے ہیں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ اب وہ سوچنے لگی، کروں تو کیا کروں، اس دلدل سے کیسے میں نکل سکتی ہوں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھتی ہوں، کیا میری کوئی واپسی کا حل ہے، میری کوئی دھلائی کا حل ہے کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلی۔ اس کو بستی کا ہر شخص جانتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک خادم سے کہا کہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سب کے سامنے جا کر بول دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، کیونکہ اس کو سارا لوگ جانتے تھے، سارا علاقہ جانتا تھا، دور دور کے علاقے کے لوگ جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کا نام سنا تو سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ تم مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ لہٰذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر عورت سے کہا، کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خادم کو کہ اس سے پوچھو جا کے مجھے کیوں ملنے آئی ہے؟ انہوں نے کہا اسے کو میں نہیں ملتا کسی سے بھی۔ خادم نے واپس آ کر عورت سے کہا تو وہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، میرے لیے تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بڑی اوداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، رو رو کے اس کے سامنے سجدے کرو۔ چنانچہ اس نے ایک جگہ مصلی بچھایا اور اللہ پاک کے سامنے رو رو کے سجدے میں اپنا برا حال کرنے لگی۔ اس عورت نے ساری رات عبادت میں سجدے میں گزار دی۔ صبح اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ایک ہی خادمہ ہے، اگر میں نیت بھی کر لوں پھر بھی جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو آئیں گے، وہ لوگ مجھے یہاں چین نہیں لینے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس نوجوان کی بستی میں چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر اپنی زندگی گزار دوں، اور ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ گھر سے ایک سفید چادر اوڑھ کر نکلی تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں۔ وہ عورت اس بستی میں پہنچ گئی۔ وہ نوجوان بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے گھر جو ہے جلد ہی اسے مل گیا اس کا گھر۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکے کے گھر والوں سے کہا کہ میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا وہ اس ٹائم عبادت میں مصروف ہے، وہ کسی سے گھر والوں سے بھی اس ٹائم بات نہیں کرتا، فلاں ٹائم میں وہ دروازہ اپنا کمرے کا کھولتا ہے
لہٰذا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس دروازے پر انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس جوان نے لڑکے نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو سامنے پایا۔ جب وہ نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو سوچنے لگا کہ اتنی مشکل سے میں نے اس عورت کا خیال دل سے نکالا تھا، یہ پھر ایمان خراب کرنے آ گئی ہے۔ اس نوجوان پر اتنا خوف اللہ کا طاری ہوا کہ وہیں گر کر اس کی جان چلی گئی، وہیں گر گیا اور فوت ہو گیا۔ تو بڑا رنج ہوا، اس عورت کو بھی بہت غمزدہ ہوئی۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی اور ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ لہٰذا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے بھائی کے لیے انتظار میں دروازے پہ آئی ہے میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس عورت کو اللہ پاک نے نکاح کے بعد 7 بیٹے عطا کیے۔ وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، کامل اولیاء بنے۔ ایسی عورتیں بھی اگر توبہ کر لیتی ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ نچھاور ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ تو میری عزیزہ، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔